السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں نماز کے متعلق بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ نماز کے لیے بہت اہم چیز ہے اذان کا ہونا۔ اذان یہ نماز کے لیے دعوت بھی ہے، اذان یہ اسلامی شعار، اسلامی تہذیب کا ایک حصہ بھی ہے۔ اذان یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اعلان بھی ہے۔ اذان یہ مسلمانوں کے آبادی کی نشانی اور علامت بھی ہے۔ اس وجہ سے اذان کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج کی جو احادیث ہیں اذان کے متعلق ہیں، انشاءاللہ ان احادیث کا آج ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناقا، کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی لمبی ہوں گی۔ حدیث ختم ہے یہاں پر۔ لمبی گردنیں ہونے کا ایک مطلب محدثین لکھتے ہیں کہ یہی ہے کہ ان کی گردن لمبی ہوگی، اور دنیا میں اگر کسی کی گردن لمبی ہو تو شاید کچھ عیب سا نظر آ رہا ہو، لیکن میدان آخرت میں وہ عیب نہیں بلکہ وہ بڑی خصوصیت نظر آ رہی ہوگی۔ دوسرا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ مؤذنین کی گردن لمبی ہوگی، یعنی وہ اونچے مقام پہ بٹھائے جائیں گے، جس کی وجہ سے وہ دور دور سے لوگوں کو نظر آ جائیں گے۔ تو گردن اونچی ہونے کا مطلب ہے مقام اونچا ہوگا، ان کا چہرہ ہر جگہ سے نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں مسجد میں اذان دینے والے مؤذنین کی۔ بہت اونچا مقام ہے، خود مؤذنین کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر عام لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مؤذن کا کیا مقام ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے، لہو زرات، مخصوص قسم کی آواز نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، حتی یسمع التأذین، وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہ آئے، اتنی دور جاتا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور بھاگتا ہے۔ تو اذان کی آواز شیطان کو بہت ناپسندیدہ ہے، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی پر شیطانی اثرات ہیں، یا بچہ چھوٹا بہت رو رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی اور بھی دعائیں ہیں۔ اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، اگر شیطانی اثر ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ جہاں اذان ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے، بہت بارش کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کبھی گھنا جنگل ہے، کھیت ہے، آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ قابو میں نہیں آتی، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آزمودہ نسخہ ہے کہ وہاں بلند آواز سے اذان دی جائے۔ تو اذان کی وجہ سے اللہ کا عذاب اگر ہے تو اللہ کی رحمت میں بدلتا ہے۔
جہاں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور آگ وغیرہ جو لگتی ہے جنگلوں میں، یہ شیطان اس کو اور بھڑکاتا ہے، انسانی مال کا اور نقصان کراتا ہے۔ تو وہاں اگر زور سے اذان دی جائے تو آگ کی شدت میں کمی آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں پر۔ تو بہت سارے چیزوں کا، بیماریوں کا، اثرات کا علاج اذان میں رکھا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اذان اگر ہے تو شیطان وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے جہاں مسلم آبادی ہو وہاں مسجد ہو، اور مسجد میں 5 وقت اذان ہو رہی ہو تو وہ مسلم آبادی پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اگر اذان نہ ہو، مسجد نہ ہو تو وہ آبادی شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، شیطانوں کی آبادی ہوتی ہے۔ اس لیے اذان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسمع مد صوت المؤذن جن وانس ولا شیء الا شہد له یوم القیامہ، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کی آواز جہاں جہاں سے گزرتی ہے، چاہے اس کی آواز جنوں نے سنی ہو، چاہے اس کی آواز انسانوں نے سنی ہو، یہاں تک کہ اس کی آواز کسی شے پر سے گزری ہے، پہاڑ ہے، جنگل کے جھاڑ درخت ہیں، پتھر ہے، سنگریزے ہیں، جہاں جہاں سے آواز گزری ہے، شہید لہو یوم القیامہ، اس مؤذن کے لیے یہ ساری مخلوقات گواہی دیں گی قیامت کے دن کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرا نام بلند کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں کیا کروں، سفر میں نماز پڑھوں گا، اکیلا رہوں گا، کیا اذان دوں یا کیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اذان دے دو، نہ چاہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے، تم کو اکیلے پڑھنا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی کہ اگر چاہو تو اذان دے دو، تو اب یہ اذان کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جماعت تو ہے ہی نہیں، یہ اکیلا بندہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آواز جہاں تک جائے گی سفر کی حالت میں، تم جہاں سے گزر رہے ہو، جنگل ہے، صحرا ہے، جن جن کنکروں کے اوپر سے تمہاری آواز گزری ہے، کل وہ میدان آخرت میں تمہاری گواہی دیں گے کہ یہ بندہ ایسے ویرانے میں تیرا نام بلند کیا تھا، تیرے حبیب کا نام بلند کیا تھا، اس لیے اگر چاہو تو اذان دے دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اذان کی اور اذان کے الفاظ کی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے اذان دے، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو تم بھی جواب میں وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، جسے کہتے ہیں اذان کا جواب دینا۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی جواب میں بولے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ترجمہ ہے لا حول ولا قوت کا؟ کہ کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب مؤذن نے نماز کی طرف بلایا، کامیابی کی طرف بلایا، اب شیطانی طاقتیں پیچھے پڑیں گی کہ نہ جائے یہ نماز کے لیے، اب نفس پیچھے پڑے گا، اپنی طاقت آزمائی کرے گا کہ یہ نماز کے لیے نہ جائے، اذان تو سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ تو ایسے میں جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیتا ہے، شیطان اور نفس کا اثر وہیں پر دم توڑ دیتا ہے یا کم سے کم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جواب دینا چاہیے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بدلے۔ پوری اذان کا جو شخص جواب دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اذان کا جواب دیا کرے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ اذان شروع ہو جاتی ہے، تو بندہ کہاں کی اذان دے؟ تو دو جواب علماء نے لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو پہلی اذان ہوئی ہے اس کا جواب دے دے، اب وہ ثواب کا مستحق ہو گیا۔
دوسرا یہ کہ اس کو جس مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے اس مسجد کی اذان کا جواب دے دے، اس نے اذان کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے، فرصت ہے، تو ساری اذانوں کا جواب دے، ثواب سے خالی نہیں ہے، تو اذانوں کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، کہ جب مؤذن نے اذان دے دی، اذان دینے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، پہلے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد پھر کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وبمحمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور دین کو اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، غفر لہ من ذنبہ، اس کے ما قبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے حدیث میں، اور ایک مشہور دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، وہ بھی ہے مسلم شریف میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والی دعا اذان کے بعد، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، میدان آخرت میں وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے گا۔ تو چاہے وہ دعا پڑھے چاہے یہ دعا پڑھے، دونوں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے، ذمہ دار، کیونکہ ساری مصلیوں کی نمازیں اس کے کندھے پہ ہوتی ہیں، وہ صحیح پڑھایا تو سب کی صحیح ہو گئی، اس نے کچھ غلطی کی تو سب کی نماز خراب ہو گئی، تو امام ضامن ہے، سب کی نماز کو اپنے کندھے پہ لیے ہوئے ہے۔ والمؤذن مؤتمن، اور مؤذن امین ہے، امانت دار، یہ جتنی امانت داری سے وقت کا لحاظ کر کے اذان دے گا اتنی صحیح لوگوں کی نماز ہوگی، اور اگر اس نے کبھی غفلت میں وقت سے پہلے یا مکروہ وقت میں اذان دے دی تو پھر یہ اس کے کندھے پر ہوگا۔ اسی لیے فرما رہے ہیں مؤذن بھی بہت بڑا امانت دار ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے اوپر کتنی بڑی امانت ہے، وقت میں ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہو، وقت پر اذان دی جائے۔ اس کے بعد آگے آپ نے دعا دی اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ ائمہ کرام کی رہنمائی فرمائیے، جو ان نمازوں کی امامت کرتے ہیں ان کی رہنمائی فرمائیے، ان کا ساتھ دیجیے، واغفر للمؤمنین، اور مومنین کی مغفرت فرمائیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذن 7 سنین، جس نے 7 سال مؤذنی کی، 7 سال اذان دی کسی مسجد میں، محتسباً ثواب کی امید میں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے 7 سال جس نے اذان کے فرائض انجام دیے، کتب لہ براءۃ من النار، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے کہ ایسا بندہ جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں مؤذنین کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں مؤذنین کے لیے، اذان کے لیے سبقت ہوتی تھی کہ میں اذان دوں، میں اذان دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسوں کو چنتے تھے جن کی آواز بلند ہو، آواز اور لحن اچھا ہو، ان کے لیے آپ موقع دیتے تھے اذان دینے کا۔ تو یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انتخاب تھا، ورنہ سارے صحابہ کی خواہش ہوتی تھی اذان دینے کی۔ مختلف مواقع پر سفر وغیرہ میں بہت سارے صحابہ نے اذان دی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ اذان کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس وقت مسلم معاشرہ یہ ہے کہ مسجد کا مؤذن بیچارہ وہ بنے گا جو محلے میں بیچارہ ایک دم خالی ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض مسجدوں کے مؤذن انتہائی ضعیف حضرات ہیں،
ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب کوئی کام گھر میں نہیں ہے، چلو بھائی یہ کام میں کر دیتا ہوں، وہ اذان دے رہے ہیں، آواز میں کپ کپاہٹ ہے، سانس چھوٹی سی ہے، کبھی غلطی سے صحیح گھڑی نہیں دکھتی، غلط وقت پہ اذان ہو جاتی ہے، تو ضعیفی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انتظامی کمیٹی والے کہتے ہیں ہم کہاں سے مؤذن لے کر آئیں، کوئی جوان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ مسئلہ ہو گیا اس وقت۔ اس کی فضیلت کو کوئی نہیں سمجھتا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت سمجھ جائے اذان کی تو ہر کوئی آگے بڑھے، لڑے اذان دینے کے لیے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ آخری روایت آج کی، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، تین لوگ، علی کثبان المسک، مشک کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہوں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ٹیلا ایک بہت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اور مکمل مشک کا ہوگا، وہ بھی آخرت کی مشک، کیسی خوشبودار اور کیسی قیمتی ہوگی۔ وہاں بٹھایا جائے گا پورے عزت اور افتخار کے ساتھ تین لوگوں کو۔ نمبر ایک، عبد ادى حق اللہ و حق مولا، وہ غلام جس نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ جب غلامیت کا زمانہ تھا، غلام کسی آقا کے ماتحت ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، آقا جو کہے وہی کہتا تھا۔ ایسے میں آقا کی بھی ماننا اور اللہ کی بھی عبادت کرنا، 5 وقت نماز پڑھنے جانا، یہ بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لیکن جو یہ مشکل کام کر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مشک کے ٹیلے پہ بٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمٌ، وہ آدمی جس نے قوم کی امامت کی، مسلمانوں کی امامت کی مسجد میں، وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ، اور سارے مصلی اس امام سے راضی رہے، سارے مصلی اس امام سے راضی رہے، اس کی امامت سے خوش رہے، تو ایسا امام مشک کے ٹیلے پہ بٹھایا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص، رجل ینادی بالصلوات الخمس، 5 نمازوں کے لیے اذان دینے والا، کل یوم ولیلۃ، ہر دن و رات میں 5 وقت اذان دیتا تھا مسجد کے مینارے سے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا تھا، ایسا شخص اس دن مشک کے ٹیلے پہ بٹھایا جائے گا۔ تو یہ ہے مؤذنین کی اتنی بڑی فضیلت۔ کچھ حدیثوں میں امام کی بھی فضیلت آئی، اکثر حدیثیں مؤذنین کی فضیلت میں ہیں کہ انہیں نیچی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور یہ خود بھی کسی احساس کمتری کا شکار نہ رہیں، بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ میدان آخرت میں وہاں بٹھایا جائے گا کہ بڑے بڑے لوگ، دنیا دار، نگاہیں اٹھا کے، گردنیں اٹھا کے دیکھیں گے کہ ہماری مسجد کا مؤذن اتنے اونچے مقام پہ ہے آج، تو نہ لوگ ان کو ناقدری کی نگاہ سے دیکھیں، نہ وہ خود احساس کمتری کا شکار ہوں۔ پوری امت مسلمہ اس منصب کو سمجھے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں کی خدمات کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، میدان آخرت میں عزت اور سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔